نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خاص لطف و کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک محفل میلاد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. میں اس نہایت ہی پر لطف، پر وقار اور پر کیف محفل میلاد کے انعقاد پر تنظیم محمدی کے تمام اراکین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بات سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی اس در کا سگ ہو جائے تو اس سگ کی راہ میں دیواریں آتی ہی نہیں. دیواریں ہماری زندگی میں اسی وقت تک حائل ہوتی رہتی ہیں جب تک ہم اس بارگاہ کے سگ نہیں ہوتے، اور جب سگ ہو کر بک جاتے ہیں تو دیواریں خود بخود منہدم ہو جاتی. کسی نے کیا خوب کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. اور سچ بات ہے کہ ہماری اپنی حیثیت ہی کیا ہے. اللہ پاک کی عزت کی قسم، آقائے دو جہاں کی بارگاہ کی یہ نسبت نہ ہو تو ہم 2 ٹکے کے انسان نہیں، بلکہ انسان ہی نہیں، خس و خاشاک سے بھی کمتر ہے، اور کرۂ ارضی پر گھومنے پھرنے والے حیوانوں سے بھی بدتر. وہ کیا شے ہے جو ہمیں کسی کام کا بنا دیتی ہے؟ وہ یہ کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یعنی اس بارگاہ سے تعلق میں ادب کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو اس در سے بھی تعلق قائم کرنے کے قابل نہیں ہیں. کہاں وہ در اور کہاں ہم اس در سے بھی تعلق قائم کرنے کے لائق نہیں ہیں. ہمارا تعلق اگر اتنے رشتوں کے بعد بھی اس در سے قائم ہو جائے تو بڑی بات ہے. تجھ سے در اور در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سو کسی نے کیا خوب کہا جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ ساری عزتیں آقا کے در سے نصیب ہوتی ہیں. ہم نادان اس نسبت کی قدر و قیمت کو پہچاننے سے قاصر ہیں، اس لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. اللہ پاک کی عزت کی قسم، اگر ایک رتی بھر بھی سمجھ آ جائے کہ اس نسبت اور اس تعلق کی اہمیت کیا ہے تو ہم اس ساری کائنات ہست و بود کی دولتوں کو ٹکرا دیں. کوئی در اس قابل نہیں کہ جھکا جائے، کوئی گھر اس قابل نہیں کہ ادھر منہ کیا جائے، کوئی دہلیز اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے دامن پھیلایا جائے، اور کوئی بڑا سے بڑا شخص اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے دامان طلب دراز ہو. کوئی جگہ اس قابل نہیں کہ گردن اس کے سامنے جھکائی جائے. بس یہ ساری نسبتیں، یہ ساری جہتیں، یہ سب تعلقات صرف اور صرف حقدار ہیں اس بات کے کہ ایک ہی دہلیز پر جھک جائے، ایک ہی دہلیز پر جھک جائے. سو اگر اس دہلیز سے ہم قلبی تعلق کو استوار کر لیں تو پھر دیواریں حائل ہوتی ہی نہیں. رکاوٹیں زندگی میں آتی ہیں، اور اگر نہ آئیں تو حق کی پہچان نہیں ہوتی. یہ علامت ہے کہ رکاوٹیں آئیں، مشکلات آئیں، مصائب و آلام آئیں،
مزاحمتیں ہوں، سازشیں ہوں، عداوتیں ہوں، یہ سب کچھ حق کا تقاضا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں ملاوٹ ہو گئی، حق نہیں رہا۔ اگر حق ہے تو عداوتوں اور مخالفتوں کا ہونا لازم و لابودی ہے، اور اگر حق میں ملاوٹ ہو جائے تو پھر مخالفتیں نہیں ہوتی۔ مخالفتیں آتی ہیں، ضرور آتی ہیں، لیکن وہ راستے کو کبھی نہیں روکتی۔ اس لیے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن ایسے معاملات کی کبھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بس دھیان اپنے من پر رہے، من میں میل نہ آئے، چت یار کی طرف رہے، سوئی صحیح اسٹیشن پر قائم رہے، پھر کوئی فکر نہیں۔ اس لیے کہ ساری دنیا ساتھ ہو جائے اور یار ساتھ نہ ہو تو ان ساتھوں کو آگ لگانی ہے، کیا کرنا ہے؟ اور ساری دنیا روٹھ جائے اور یار راضی رہے تو سارا معاملہ حل ہے۔ اس لیے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا۔ یہ تو ایک خیال ہے، کہنے والے کا ایک خیال ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ہر کوئی بدل سکتا ہے۔ وہ محبوب ایسا لجپال ہے کہ وہ کبھی بدلا نہیں کرتا، جو اس کے ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ انہی کا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے سروں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے سروں پر حضور کے نالین پاک کا سایہ قائم رکھے۔ حاضرین محترم، یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل، اور آپ نے دیکھا کہ پورا مہینہ آقا کے میلاد کی محفلیں ہوتی رہیں۔ یہ ایک مہینہ حضور کے میلاد کی اور حضور کے ذکر کی محفلوں کے لیے مختص نہیں ہے، جب چاہیں کریں، لیکن چونکہ اس ماہ کو حضور کی ولادت باسعادت کی نسبت کا شرف ہے، اس لیے بطور خاص اس ماہ میں اور اس سے اول آخر ایک تسلسل کے ساتھ محافل میلاد کا سلسلہ اہل محبت کے ہاں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضور کی ذات اقدس کے لیے کوئی زمانہ مخصوص نہیں، بلکہ سب زمانے حضور کے لیے۔ جتنی شخصیتیں دنیا میں ہوئی ہیں اور ہوں گی، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے کے لیے ہوتی، زمانے بدلتے ہیں، شخصیتیں اور آ جاتی، پھر زمانے بدلتے ہیں، شخصیتیں اور آ جاتی، شخصیتیں زمانوں کے دوش پر سوار ہو کر سفر کرتی رہتی، تو ہر شخصیت زمانے کے دامن میں ہوتی، لیکن ایک یہ شخصیت ایسی ہے کہ کائنات کے سارے زمانے اس کے دامن میں ہیں، از اول تا آخر سب زمانے حضور کے دامن میں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس وقت حضور کا یوم منائیں، حضور کے ذکر کی محفل منائیں، وہی دن، وہی لمحہ، وہی وقت عین مناسبت کا وقت ہے۔ اس لیے کہ یہ سارا دور حضور کا ہے، یہ سارا زمانہ حضور کا ہے، ہر وقت حضور کا ہے، ہر لمحہ حضور کا ہے۔ بعض اوقات 12 ربیع الاول کو جب آپ بطور خاص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اہتمام کرتے، یا اس پورے مہینے میں بطور خاص اہتمام کرتے ہیں، تو بعض اوقات ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور بعض زبانوں پر یہ گمان آ جاتا ہے کہ یہ دن اور یہ مہینہ تو حضور کی وفات کا بھی ہے۔ یہ خیال آتا ہے، کئی ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ دن اور یہ مہینہ تو حضور کی وفات کا بھی ہے، اور وفات کا غم ہونا چاہیے۔ آپ غم تو مناتے نہیں ہیں اور میلاد کی خوشی مناتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ خیال آتا ہے یا نہیں؟ آپ نے نہیں سنا کبھی یہ خیال؟ سنا ہے، اگر آپ کو نہیں کسی اور کو آتا ہوگا، اس کو نہیں کسی اور کو آتا ہوگا، لیکن آتا ضرور ہے۔ اسی سوسائٹی میں ہم سنتے کہ حضور کی وفات بھی اسی دن ہے، اسی ماہ میں ہے،
اور وفات کا غم ہوتا ہے، چلے جانے کا غم ہوتا ہے، اور تم آنے کی خوشی مناتے ہو، میلاد کی، وفات کا غم نہیں مناتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نکتہ مجھے سمجھانا ہے آج، یہ نکتہ سمجھانا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وفات پر غم ہوتا ہے اور ولادت پر خوشی ہوتی، کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ولادت پر خوشی کیوں ہوتی ہے اور وفات پر غم کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ولادت پر صاف ظاہر ہے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی آتا ہے، کوئی آتا ہے اور اس کے آنے پر خوشی ہوتی ہے، اور وفات پر غم اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی چلا جاتا اور چلے جانے پر غم ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے آنا جانا اور اس سے متعلق خوشی و غم یہ حق ہے۔ عقائد و جا کا معاملہ دوسرا ہے، اس لیے کہ حضور کی فقط میلاد کی خوشی ہوگی، وفات کا غم اس لیے نہ ہوگا کہ حضور امت کے پاس بس آ گئے ہیں، وہ تو گئے ہی نہیں ہیں، اب گئے کب ہیں؟ بس اب قیامت تک کے لیے حضور آ گئے ہیں، قیامت تک کے لیے حضور آ گئے ہیں، اب گئے کب ہیں کہ غمی منائی جائے، گئے کب ہیں کہ غمی منائی جائے۔ اور حدیث پاک میں ہے، سن لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ نقطہ ذہن نشین فرما لیں، کہ میری حیات بھی میری امت کے لیے خیر ہے، میری ممات بھی امت کے لیے خیر ہے، حضور کی ولادت بھی خیر ہے، حضور کا وصال بھی خیر ہے، اس لیے کہ ولادت میں آنا ہے اور وصال میں جانا نہیں، تو اس لیے آنے پر تو خوشی ہوئی اور غم تو تب مناتے نہ کہ چلے جاتے۔ حضور تو قیامت تک ہیں۔ آپ کلمہ طیبہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بولیے، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ محمد اللہ کے سچے رسول تھے؟ اگر آپ ہیں کا انکار کر کے، نقطہ سمجھ لیں، ہیں کا انکار کر کے کلمے کو فقط تھے پر معصور کر دیں تو آپ کافر ہو گئے۔ ایمان متحقق ہی تب ہوتا ہے اگر آپ یہی کہتے رہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو بھائی جب کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جسے ہیں کہا جائے وہ ہوتا ہے، جاتا ہوا نہیں ہوتا۔ جسے ہیں کہا جائے وہ ہوتا ہے، اسے گیا ہوا نہیں کہتے۔ پہلے انبیاء آتے تھے اور چلے بھی جاتے تھے، پہلے انبیاء آتے تھے اور دنیا سے تشریف بھی لے جاتے تھے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ جاتے پھر اور نبی آتے، وہ جاتے پھر اور نبی آتے، اور ان کے جانے سے کلمہ بھی بدل جاتا۔ کلمہ ہر دور میں بدلتا رہا یا نہیں؟ ہر دور میں کلمہ بدلتا رہا۔ اگر ان کا زمانہ نبوت گزر نہ گیا ہوتا تو کلمہ کیوں بدل جاتا؟ ان کے بعد کلمے کا بدل جانا اس امر کا عکاس ہے کہ ان کا زمانہ نبوت اور رسالت بیت گیا، اب کسی اور کا آ گیا۔ پھر وہ تشریف لے گئے تو زمانہ گزر گیا، کلمہ بدل گیا۔ پھر وہ تشریف لے گئے، زمانہ بدل گیا، پھر کلمہ بدل گیا۔ تو جب تک انبیاء اور رسول آ کر جاتے رہے، جب وہ نبی آیا جو بس آ گیا، جس کو کبھی جانا نہیں ہے، تب سے کلمہ قائم ہو گیا، تب سے کلمہ قائم ہو گیا۔ اب کلمہ قائم ہے۔ اب جو شخص اس کلمے کو بدلنے کی کوشش کرے وہ مرتد ہے، جو اس کلمہ کو بدلنے کی کوشش کرے وہ مرتد ہے۔ یہی وجہ ہے، ختم نبوت کا فلسفہ ہی یہی ہے۔ اگر حضور چلے گئے ہوتے تو نبوت کا دروازہ کبھی بند نہ ہوتا۔
نبوت کے دروازے کا بند ہو جانا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا۔ نبوت کے دروازے کا بند ہو جانا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ تو جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا اللہ نے اس امت کو بغیر نبی کے چھوڑ دیا؟ بولیے، آپ نے کیا قصور کیا ہے کہ ان میں حضور تھے اور ہم میں نہ ہوں؟ اس امت کا قصور کیا ہے؟ پہلے ہر طبقے میں نبی رہے، ہر طبقے ہر گروہ میں نبی رہے۔ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی طبقہ کوئی گروہ ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کا ڈر سنانے والا نہ آیا۔ ہر طبقے ہر گروہ میں نبی تھا، اور یہ امت جو امت مرحومہ ہے، جو ہر امت سے بہتر ہے، اس کے نبی چلے جائیں اور ان میں نبی نہ ہو اور پھر بھی امت سب سے اعلیٰ رہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ امت مرحومہ وہ امت ہے کہ اسے وہ نبی ملا جو قیامت تک ہے، اور قیامت کے دن بھی ہوگا، قیامت کے بعد بھی ہوگا۔ حضور کا زمانہ نبوت نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ حضور کا زمانہ نبوت، سن لیجئے، نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اگر آپ کا خیال یہ ہو کہ حضور کا زمانہ نبوت فقط قیامت تک ہے تو یہ غلط۔ حضور کا زمانہ نبوت قیامت کے دن تک بھی ختم نہ ہوگا۔ یوم قیامت بھی حضور کے زمانہ نبوت میں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اس دن انسانیت کا وفد اکٹھا ہو کر حضرت آدم کے پاس جائے گا، عرض کرے گا حضرت آدم علیہ السلام آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، آفتاب قریب ہے، اس کی تپش سے لوگ جل رہے ہیں، پریشان حال ہے، انسانیت چیخ رہی ہے، ہر طرف عجیب کیفیت، ہر کوئی تڑپ رہا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں کہ اللہ پاک کرم فرما دے۔ حضرت آدم کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے نہیں، آج کے دن کے لیے کوئی اور ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا۔ پھر یہ امت اور انسانیت دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کے دن کے لیے میں نہیں، دوسرے کے پاس جاؤ، وہ بھی ساتھ چلیں گے۔ پھر تیسرے نبی کے پاس جائے گی امت، وہ پھر کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے کسی اور کے پاس جاؤ۔ سو ساری انسانیت کا وفد انبیاء اور رسول کو ساتھ ملاتا ملاتا بڑھتا بڑھتا جلوس بن جائے گا، بڑھتا بڑھتا جلوس بن جائے گا، اور یہ جلوس چل چل کر کہاں پہنچے گا؟ در مصطفیٰ پر، در مصطفیٰ پر۔ اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں کائنات انسانی کا بہت بڑا جلوس، یوم محشر کا جلوس، دست بستہ عرض کرے گا آقا اب شفاعت کا وقت ہے۔ اور آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نبی و مرسل چل کر آپ کے در پر آئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان اول الناس خروجا اذا بعث، ساری قبریں بند ہوگی، یوم محشر منتظر ہوگا کہ اب قبروں کے پھٹنے کا سلسلہ ہو، لوگ نکلیں، سب سے پہلے قبر مصطفیٰ کھلے گی اور حضور کی آمد سے محشر کا آغاز ہوگا، حضور کی آمد سے محشر کا آغاز ہوگا۔ فرمایا نا خطیبہم اذا انصتوا، جب ہر ایک کی زبان پر مہر سکوت لگ چکی ہوگی، اور جس دن کسی کو بولنے کا یارہ نہ ہوگا، اس دن سارا یوم محشر سامع ہوگا، تنہا میں خطیب ہوں گا، میں خطاب کر رہا ہوں۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب ہر کوئی محسوس ہوگا اس وقت میں انہیں بشارت دوں گا شفاعت کی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ جلوس جائے گا، حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا انا لہا۔ ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ ان کو پتا ہے کہ اور بارگاہ بڑی موجود، لیکن اگر حضور بھی یہ فرما دے تو اب لوگ کہاں جائیں، اب کہاں جائیں؟ یہ تو آخری بارگاہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا دن بھی حضور کے زمانہ نبوت میں، سو جب حضور کے پاس آ کے عرض کیا جائے گا، فرمائیں گے ہاں آؤ آؤ انا لہا، میں تمہارا منتظر تھا، اس کے لیے میں ہی ہوں، اس کے لیے میں ہی ہوں۔
आकाए दो जहां, फिर पूरे आलम इंसानियत के लिए बिलउमूम और अपनी महबूब उम्मत के लिए बिलखुसूस अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे। आपकी मुबारक पेशानी, वो प्यारी प्यारी पेशानी जिसका अभी जिक्र होता रहा, वो रोशन पेशानी, वो कुशादा पेशानी जिसके हुस्न पर चांद भी रश्क करता था, हुजूर की वो पेशानी सजदा रेज होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हुजूर मुल्तजी होंगे, दरखास्त गुजार होंगे कि बारी ताला बंदों पर करम कर। ऊपर से निदा आएगी, मेरे महबूब इरफा रासक, महबूब सर उठा, मांग, मेरी अता तो तेरे लबों को तक रही है, मांग क्या मांगता है। सल तोता, महबूब आज झुक नहीं, उठ, तू मांग, तू सवाल कर, तुझे अता किया जाएगा। याद कर, मैं तो पहले से वादा कर चुका हूं, वला योती का रब्बु का फतरदा, कयामत का दिन होगा, मेरी अताओं की बारिशें होंगी, तेरी झोलियां भरती जाएंगी, महबूब देता जाऊंगा, उस वक्त बस करूंगा जब तू कह देगा बस कर, जब तू कह देगा अब मैं राजी हो गया, उस वक्त छोड़। महबूब आ, फिर क्या होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत होगी और हुजूर को उठाकर मकाम महमूद पर बैठा दिया जाएगा। असा अन यबअसकल्लाहु मकामम महमूदा, मेरे महबूब क़यामत के दिन तुझे मकाम महमूद पर बैठाया जाएगा। तो दोस्तों, हक ये है कि उस दिन अदालत, यौम हश्र की अदालत रब्बे जुल जलाल की होगी, सारी कायनात का इज्तिमा होगा और इज्तिमाए महशर में मेहमान खुसूसी मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे, मेहमान खुसूसी मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे और बाकी सारी दुनिया हुजूर की तुफैली होगी, सारी दुनिया, अरे यहां भी तुफैली है, वहां भी तुफैली होगी, हुजूर की तुफैली होगी। नवाब सिद्दीक हसन साहिब भोपाली एक बहुत बड़े अहले हदीस मकतब फिक्र के आलिम हो गुजरे। उन्होंने किताब लिखी है बिग़यतुर राइद फी शरह अल अक़ाइद। अहले हदीस मकतब फिक्र के बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम हो गुजरे। ये जो कुछ अर्ज कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो सब कुछ उसमें भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने इसलिए बात बयान की ताकि आपको समझ आए कि ये सब झगड़े बाद के हैं। पहले तो हर कोई एक था, पहले तो हर कोई यही कहता था कि क़यामत के दिन वो हुजूर मेहमान खुसूसी हैं, हम सब तुफैली होंगे। ये फर्क अब करने शुरू हो गए, ये झगड़े अब से चल पड़े। जब तक झगड़े न थे हर कोई ये कहता था कि हम सब हुजूर के तुफैली होंगे। सो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैल हर एक को अल्लाह की बख्शिश और रहमत की खैरात मिलेगी। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस आती, मैं ये साबित कर रहा हूं कि क़यामत का दिन भी हुजूर के ज़माने में तो जन्नत के दरवाजे को ताला होगा, जंजीर लगी होगी। जब जंजीर लगी होगी हुक्म होगा जन्नतियों के जन्नत में जाएं, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा तो बंद है। अब सवाल होगा कि खोले कौन? भाई, जब आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी इमारत बनाते हैं, कोई ऑडिटोरियम, कोई हॉल, कोई बाग, कोई चीज़ बनाते हैं, तो एक तरीका है ना कि बनाने वाला मालिक खुद तो खैर मालिक होता है, लेकिन दस्तूर रस्म दुनिया है, दस्तूर है। ये रस्म दुनिया भी है, दस्तूर आखिरत भी है। दस्तूर है कि किसी को बुलाकर उससे इफ्तिताह करवाया जाता है। आप करवाते हैं कि नहीं? ये दस्तूर फकत आपका नहीं, ये अल्लाह के यहां भी यही दस्तूर है। बुलाकर इफ्तिताह करवाया जाता है। और इफ्तिताह किससे करवाते हैं? जो मालिक की नजर में सबसे बेहतर हो, मालिक की नजर में जो सबसे बेहतर हो, जिससे बेहतर और कोई ना हो, उससे इफ्तिताह करवाया जाता है। तो जन्नत का खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह। मालिक खुद तो इफ्तिताह नहीं ना किया करता, भाई मालिक ने तो जन्नत बना दी, इफ्तिताह तो किसी और से ही कराया जाएगा ना। सो क़यामत के दिन जन्नती मुंतज़िर होंगे कि जन्नत का दरवाजा खुले और हम कशां कशां जन्नत में जाएं, लेकिन इंतजार हो रहा होगा कि आज इस जन्नत का इफ्तिताह कौन करता है। हदीस पाक में है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना अव्वलो मन युहर्रिकु हलकल जन्नह, सबसे पहला फर्द मैं हूंगा जो आकर जन्नत का इफ्तिताह करेगा, ताला खोलेगा, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा, फिर मुझे हुक्म होगा कि मेरे महबूब
اب تو جنت میں قدم رکھ تاکہ لوگ بھی جائیں. حضور رک جائیں گے. فَيُدْخِلْنِهَا, حدیث کے الفاظ ہیں فَيُدْخِلْنِهَا, دروازہ کھول کر میں خود نہیں جاؤں گا, میں خود نہیں جاؤں گا. یہ باب دخول میں سے نہیں ادخال میں سے ہے. خود جانا اور بات ہے اور کسی کا داخل کرنا اور بات ہے. خود نہیں جاؤں گا, حکم ہوگا باری تعالیٰ کی طرف سے محبوب میں تجھے داخل کرتا ہوں. حکم کا میرے محبوب جنت میں قدم رکھ. حضور رک جائیں گے. باری تعالیٰ پوچھیں گے محبوب اب کیا دیر ہے؟ حضور نے فرمایا محبوب باری تعالیٰ میں نے دنیا میں اپنے غریب امتیوں کو تنہا نہیں چھوڑا, یہاں کیسے چھوڑتا؟ اس لیے حضور فرمایا فَيُدْخِلْنِهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ, صحیح مسلم کی روایت حدیث. پھر مجھے داخل کیا جائے گا اور تنہا نہیں, پھر غریبوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا, جن کا کوئی سہارا نہیں ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا. تو جب اہل سہارا کو پتا ہے کہ یہ سہارا یہاں بھی جھکنے نہیں دیتا وہاں بھی جھکنے نہیں دے گا, جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا, تو کیسے جھکنے دے کہ جب اہل سہارا کو علم ہے کہ یہ سہارے والا تنہا جنت میں بھی نہ جائے گا وہاں بھی ساتھ لے کر جائے گا. تو قیامت کا دن کس کا دن ہے؟ وہ بھی حضور کا دن ہے. قیامت کا دن کس کا دن ہے؟ وہ بھی حضور کے زمانہ نبوت کا دن ہے. اور یوم عقبہ میں دور جنت کا آغاز ہوگا تو جنت کا سارا زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے. جنت کا سب زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے. اس لیے جب حضور آ گئے تو بس اب آ گئے, اب جانے کا سوال ہی نہیں ہے. اس لیے جب گئے ہی نہیں تو غمی کاہے کی, جب گئے ہی نہیں تو غمی کاہے کی. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے بھئی وفات تو ہوئی, ٹھیک ہے وفات کو ہم وفات ہی مانتے ہیں, وصال مانتے ہیں, چلے جانا نہیں مانتے, لیکن آخر وفات سے کچھ فرق تو ہے. بس وفات, حضور کی وفات و وصال کا فقط یہ معنی ہے, سمجھ لو حضور کی وفات و وصال کا فقط یہ معنی ہے, سمجھ لو کہ جب تک وفات نہ ہوئی تھی ابو بکر کو بھی نظر آتے تھے, ابو جہل کو بھی نظر آتے تھے. جب وفات ہو گئی اب ابو بکر کو نظر آتے ہیں, ابو جہل کو نظر نہیں آتے. بس حیات و ممات کا یہی فرق ہے کہ جب تک ظاہری حیات دیکھتی تھی, چاہے ابو لہب آ کر دیکھ لے, چاہے علی شیر خدا آ کر دیکھ لے, چاہے اپنے دیکھ لیں چاہے پرائے دیکھ لیں, وہ جلوہ حسن ہر ایک کے لیے آشکار تھا. چراغ حسن مصطفیٰ کھلے بندوں پڑا تھا, جس کا جی چاہے آ کر دیکھ جائے. لیکن وفات ایک پردہ بن گیا, اس حسن کے جلوے کو ایک پردے میں رکھ دیا. اب حکم ہو گیا جو اپنے ہیں دیکھ لے, پرایوں سے چھپا دیا گیا ہے. اپنے دیکھ لے, پرایوں سے چھپا دیا گیا. بس یہ وفات ہے وہ حیات تھی, یہ وفات ہے وہ حیات تھی. اور پھر بات یہ ہے کہ دیکھتا تو پہلے بھی ہر کوئی تھا, لیکن حقیقت میں پھر بھی اپنے ہی دیکھتے تھے. پرائے تو دیکھ کر بھی نابینا رہتے تھے, پرائے تو دیکھ کر بھی نہ دیکھتے تھے, دیکھ کر بھی نہ دیکھ پاتے تھے. اگر وہ دیکھ لیتے تو پرائے کہاں کو رہتے, اگر دیکھ لیتے تو پرائے رہتے. ارے جس نے دیکھ لیا وہ پرایا نہ رہا. تو جب اس وقت بھی حقیقت میں تو اپنوں ہی کو نظر آتے تھے, پرائے تو دیکھ کر بھی نہ دیکھتے تھے, تو ان کے دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا تھا, اب نہ دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا. وہ جلوہ اس وقت بھی قائم تھا, اب بھی قائم, اس وقت بھی قائم تھا, اب بھی قائم ہے. وہ حیات ظاہری تھی, اب اس میں پردہ آ گیا. سو حاضرین محترم, اس لیے امت کو حکم حضور کے آنے پر خوشی منانے کی ہے, وفات پر غم منانے کی نہیں. وفات پر غم منانے کا حکم نہیں ہے. فقط حکم کیا ہے کہ خوشیاں مناؤ کہ محبوب آ گئے. اللہ نے تم پر احسان کر دیا کہ اس نے تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیج دیا.
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बस ये रसूल तुम्हारे अंदर तुम्हारी जानों में से आ गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बस हमने कायनात की रहमत बनाकर इसे भेज दिया, हमने कायनात की रहमत बनाकर इसे भेज दिया। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, नस्ल बनी आदम मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आ गया हूं। या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ मेरे महबूब नबी हमने तुझे शाहिद बनाकर भेज दिया। उसने कब कहा है कि वापस बुला लिया? वापस बुलाने की तो बात ही नहीं की, वो तो बात ही करता है भेज दिया भेज दिया। और ये जो आयत है कि रसूल तुम्हारे पास आ गए, लक़द जाअकुम, रसूल तुम्हारे पास आ गए, इस आयत का फायदा फकत सहाबा को पहुंचा या हमारे लिए भी है? बोलिए, ये आयत कुरान है या नहीं? और कुरान का खिताब फकत सहाबा के लिए था या हमारे लिए भी है? अगर तो फकत सहाबा के लिए था तो फिर फकत सहाबा के लिए आए और फकत सहाबा के पास आए, और अगर कुरान का खिताब हमारे लिए भी है तो फिर वहां भी आए थे, यहां भी आए, और क़यामत तक हुजूर उम्मत के लिए हैं, उम्मत के लिए हैं। इसलिए हुजूर की आमद की खुशियां मनाया करो, गम की कोई बात नहीं है, खुशियां मनाया करो कि हुजूर आ गए। अब बात को समझ गए? सुमर्ज ये कर रहा था, तो मिलाद पाक की महफिल ये हुजूर की आमद की खुशी है, हुजूर की विलादत बासआदत की, हुजूर की बेअसत की, हुजूर की सीरत पाक की हिदायत जो हमें अता हुई, हुजूर की सुन्नत मुबारका जो हमें अता हुई, विलादत के बाद ही मिली ना। अगर मिलाद कहते हैं विलादत को, मिलाद किसे कहते हैं? बर्थ, विलादत। अगर ये विलादत न होती तो बेअसत होती, विलादत न होती तो कुरान मिलता, विलादत न होती तो सीरत मिलती, विलादत न होती तो सुन्नत मिलती। सो सुन्नत भी नेमत है, सीरत भी नेमत है, हिदायत भी नेमत है, बेअसत भी नेमत है, ये सब नेमतें हैं, लेकिन सब नेमतों का सबब विलादत है, सब नेमतों का सबब जब विलादत की खुशी मनाई गई तो सब नेमतों का शुक्र बजा लाया गया, सब नेमतों का शुक्र बजा लाया गया। इसलिए हाज़रीन मुहतरम, उम्मत में जब तक ईमान और मोहब्बत में ज़वाल न आया था तब तक खुसूसी एहतिमाम करने की भी ज़रूरत न पड़ती। ईमान कामिल था, ताकतवर था, सलामत था, महफूज था। मैं नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ, काम चलता रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यों ज्यों ईमान कमज़ोर होते गए और दुनियावी मोहब्बत की गिरफ्त बढ़ती गई और अल्लाह की मोहब्बत व इताअत और हुजूर की मोहब्बत व इताअत की हलावतें कम होती गईं और रिश्ते गुलामी के, इताअत के, मोहब्बत के टूटते गए, तो तू खुसूसी एहतिमाम करने की हाजतें बढ़ती गईं, ज़रूरतें बढ़ती गईं। ये इस सवाल का जवाब है कि सहाबा तो नहीं करते थे महफिल मीलाद, सहाबा तो महफिल मीलाद नहीं करते थे, आप क्यों करते हैं? ये एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं और ख़ुद इसका जवाब देना चाहता हूं कि जब सहाबा नहीं करते थे तो आप क्यों करते हैं? ये एक सवाल ज़हन में आ सकता है ना। इसका बड़ा सादा सा जवाब है जो आपको समझाना चाहता हूं। भाई, हर काम उस वक्त होता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, हर काम उस वक्त होता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती। अगर कोई बीमार न हो तो कोई न्यूरोबियान के इंजेक्शन उसे लगाता है, कोई बीमार न हो तो कोई कैप्सूल्स उसे देता है, कोई बीमार न हो तो कोई उसे अस्पताल दाखिल करने का एहतमाम करता है, कोई खुसूसी ग़िज़ाएँ खुराकें उसके लिए लगाई जाती, कोई उसके लिए ग्लूकोज दिए जाते हैं, ब्लड की कुछ बोतलें दी जाती हैं। नहीं भाई, ज्यों ज्यों बीमारी बढ़ती जाती है तू एहतिमाम बढ़ाए जाते हैं, तू एहतिमाम बढ़ाए जाते हैं। पहले उनके ईमान सलामत थे, उनको इजाफी एहतिमाम की जरूरत न थी, वो फकत आका के चेहरे को तक रहते, सलामत रहते, हुजूर उनके सामने थे, उनको अलग महफिलों की हाजत क्या थी? अरे महफिल वाला उन्हें नजर आता रहता था, बस हुजूर की बारगाह में आ जाते, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। महफिल में आके 2 घड़ियां बैठ लेते, उनका सारा सामान फिर से ताज़ा हो जाता, सारा सामान फिर से ताज़ा हो जाता। कि ताकतवर सेहतमंद ईमान वाले जो थे, ताकतवर ईमान वाले जो थे। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, दूरियां आती गईं, ईमान कमज़ोर पड़ते गए, तो खुसूसी एहतिमाम होने लगे, खुसूसी एहतिमाम होने लगे।
اور فقط اس محفل کے باب میں نہیں، دین کے ہر مسئلے میں خصوصی اہتمام ہونے لگا۔ حضور کے زمانے میں ہر روز درس قرآن نہیں ہوتے تھے مسجدوں میں، اب ہر روز نماز فجر کے بعد آپ کے محلوں کی مسجدوں میں درس قرآن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نا؟ حضور کے زمانے میں بھی کئی مسجدیں تھیں لیکن ہر روز باقاعدگی سے درس قرآن نہیں ہوتے تھے۔ اب اگر کوئی آپ کے روزانہ کے درس قرآن پر یہ کہہ کر اعتراض کر دے بھئی صحابہ تو ہر روز درس قرآن نہیں دیتے تھے، آپ کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے نا بھئی انہیں وہ تو چلتا پھرتا عمل کے قرآن تھے، ان کی تو سیرت خود درس قرآن تھی، وہ صاحب قرآن کے پروردہ تھے۔ ایمان کمزور پڑ گئے ہیں، اب ہر روز تھوڑی تھوڑی خوراک دینا پڑتی ہے، ہر روز تھوڑی تھوڑی ڈوز دینا پڑتی ہے، تب جا کر کام چلتا ہے ایمان۔ تو جس طرح روز کا درس قرآن برداشت کر لیا یا نہیں، اسی طرح آپ جلسے کرتے ہیں نا، دعوت اور تبلیغ کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جلسے مختلف جگہوں پر حضور کے زمانے میں کبھی نہیں ہوتے تھے، اب آپ تبلیغ کے لیے جلسے کرتے ہیں، سالانہ اجتماع کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی کون سا مدرسہ ہے جو سالانہ اجتماع نہیں کرتا؟ کون سی جماعت ہے جو اپنے اپنے طریقے پر سالانہ اجتماع نہیں کرتی اور مخصوص جگہوں پر نہیں کرتی اور مخصوص دنوں میں نہیں اور مخصوص طریقے پر نہیں کرتی؟ ہے کوئی دنیا میں ایسی جماعت جو کہے کہ ہم مخصوص اجتماع نہیں کرتے؟ ہر کوئی کرتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، تفسیریں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے علماء تفسیریں لکھتے ہیں، ارے صحابہ تو تفسیریں نہیں لکھتے تھے۔ کبھی یہ کہہ کر تفسیر کو رد کیا کہ صحابہ تفسیریں نہیں لکھتے تھے، آپ کیوں لکھتے ہیں؟ بھئی وہ خود تفسیر تھے، ہمیں تفسیر لکھنے کی حاجت ہے۔ ایمان کمزور پڑ چکے ہیں، ہمیں اب ضرورت ہے حدیث پر، فقہ پر، تصوف پر، اصلاح پر، دعوت پر، رشد و ہدایت کے ہزارہ موضوعات پر آپ کو کتابیں ملتی ہیں یا نہیں؟ تو حضور کے صحابہ کیا نہیں جانتے تھے لکھنا؟ حضور نے سکھا دیا تھا نا، نقل کروا سکتے تھے، تابعین نہیں جانتے تھے، لیکن بعد میں جو ضرورت پڑتی گئی تو چیزیں عمل میں آتی گئی، تو چیزیں عمل میں آتی گئی۔ مسجدیں کچی ہوتی تھی، کوئی پکی نہیں بناتا تھا، جب پکی بنانے کا وقت آیا اعتراض کیا جانے لگا، جب حضور نے مسجدیں پکی نہیں بنوائیں آپ کیوں بناتے ہیں؟ سو جواب دیا کہ اس وقت ضرورت نہ تھی، گھر بھی کچے تھے، سو اللہ کا گھر بھی کچا تھا۔ اب حالت بدل گئی، تم تو پکے محلات میں رہو اور خدا کے گھر کچے رہیں تو روب اور دبدبہ قائم نہیں رہتا اللہ کے گھر۔ سو وقت میں ضرورت پیدا ہوئی، آپ نے پکی مسجدیں بنوا دی۔ قرآن پر حضور کے زمانے میں کب غلاف چڑھائے جاتے تھے؟ اب آپ چڑھاتے ہیں؟ کبھی یہ کہہ کر غلاف اتار دیا آپ نے کہ حضور اور صحابہ نے غلاف نہیں چڑھائے، ہم کیوں چڑھائیں؟ نہیں، ارے اس وقت ان کا دل، غلاف کا مطلب کتاب کا ادب اور تکریم فراہم کرنا، اس وقت ان کے دل ادب سے معمور تھے۔ اب ادب کا ٹیکا لگانے کی ضرورت ہے، اب یہ دور بے ادبی ہے، ادب کا انجیکشن دینے کی ضرورت ہے۔ سو غلاف چڑھاتے ہیں تاکہ کچھ حیا اور لحاظ آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو جو وقت میں ضرورتیں جنم لیتی ہیں تو اہتمام بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اہتمام بڑھتے چلے جاتے۔ بس جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور پڑتا گیا، اہل محبت نے اس رشتے کو پھر سے سلامت کرنے کے اہتمام وضع کیے، اور محفلیں وہی تھی، رنگ وہی تھا، ذکر وہی تھا، فقط اہتمام اس طرح کر دیے تاکہ اس طرح بار بار ہوتی رہے محفلیں، اور بار بار حضور کی زلف و رخسار کا ذکر ہو اور دل میں محبت کی گرمی پیدا ہوتی رہے۔ یہ بہانے ہیں آقا کے ذکر کے، یہ بہانے ہیں آقا کے ذکر کے۔ مجلس محفل میلاد سن لیجئے اور کچھ نہیں۔ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی غلط فہمی ہو تو نکال دیں، اور میلاد کے ساتھ نسبت اس کی محض اس معنی میں ہے کہ حضور کی اس امت کے لیے ولادت ہوئی، یعنی حضور تشریف لائے، یہ اس تشریف آوری کی خوشی میں ہم منعقد کرتے ہیں، یہ ایک نسبت۔ جس طرح آپ مختلف نام دے لیتے ہیں کہ نہیں، کسی کو سیرت کانفرنس کا نام دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کبھی کسی نے اعتراض کیا کہ حضور نے بھی کوئی سیرت کانفرنس کے نام پر کبھی منعقد کی؟ صحابہ نے کوئی سیرت کانفرنس منعقد کی؟ بولیے، کوئی جلسہ سیرت النبی تابعین نے کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل
کسی نے جلسہ سیرت النبی کیا ہو آج تک؟ کیا نہیں کیا؟ اگر اس نام سے نہیں کیا تو پھر اس نام کا کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے یہ نام آپ نے وضع کیے ہیں، یہ کوئی شریعت کا حکم تو نہیں۔ حضور کی سیرت کا ذکر ہوا، سیرت النبی کے جلسے کا نام رکھ دیا، آقا کی ولادت کی بات ہوئی، میلاد النبی نام رکھ لیا، اتنی سی بات۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ اس طرح آپ اگر تبلیغی اجتماع کریں تو تبلیغی اجتماع کے نام سے صحابہ تابعین نے کوئی اجتماع کیا تھا کبھی؟ نہیں۔ لیکن اگر اس نام سے کریں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، بالکل جائز۔ سیرت النبی کانفرنس کریں، بالکل جائز۔ خلافت راشدہ کانفرنس کریں، جائز۔ کبھی تابعین نے کی خلافت راشدہ کانفرنس؟ تبع تابعین نے کی، ائمہ اہل بیت نے کی، ائمہ فقہ نے کی، کسی فقہی مذہب کے ائمہ نے کی؟ کبھی نہیں کی۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ خلافت راشدہ کا ذکر ہو، تذکرہ ہو، ان کی عظمت کا خیال آئے اور تعلق قائم رہے۔ تو جس طرح یہ سارے نام آپ ذکر کی مناسبت سے رکھ لیتے اور یہ جائز ہے، جس طرح وہ جائز ہیں یہ بھی جائز۔ آپ کو یہ مفہوم اچھی طرح سمجھ آ گیا؟ میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ اس طرح ذہن نشین ہو جائے کہ پھر کوئی مغالطہ نہ رہے۔ یہ تو ہے نام کی بات، اب رہ گئی کام کی بات۔ یہ تو ہے نام، جو چاہیں رکھ لیں، ذکر کی مناسبت سے ہی رکھنا ہے نا۔ مجلس درس قرآن ہے، مجلس درس حدیث ہے، محفل میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نام کام کی مناسبت سے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کام کیا ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کام کیا ہوتا ہے۔ کام غلط ہو تو محفل بھی غلط، اور اگر کام بھلا ہو تو محفل بھی بھلی۔ کام بھلا ہو تو محفل بھی بھلی۔ اب اس میں کام کیا ہے سن لیجئے۔ باوضو لوگ جمع ہوں، باوضو لوگ جمع ہوں، آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو، پھر حضور کی نعتیں ہوں، پھر حضور کی سیرت، حضور کا کمال، حضور کی صورت، دین اسلام کی باتیں ہوں، خطاب ہو یا نہ ہو، اور اختتام پر درود و سلام ہو، وہی کام جو اللہ کرتا ہے۔ اس کے بعد دعا اور آپ گھر کو چلے جائیں۔ اس کا نام محفل میلاد، اس کا نام محفل میلاد۔ اور یہ جو آپ پھول بچھاتے ہیں، یہ پھول بچھے ہیں، آپ ہار درمیان میں رکھتے ہیں، کبھی اگربتیاں جلاتے ہیں، خوشبو کرتے ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ ہرگز کچھ نہیں، فقط یہ چونکہ میرے آقا کا ذکر ہے اور ذکر کی محفل پاک ہوتی ہے، اس پاکیزگی کی مناسبت سے پھول رکھے جاتے ہیں تاکہ مہک پیدا ہو ماحول میں، اور مہک کے ساتھ خوشبو ہو، اور خوشبو کا بھی ایک تعلق ہے ذکر کے ساتھ۔ ایک ماحول میں پاکیزگی پیدا ہو، ایک ماحول میں کیف پیدا ہو، سرور پیدا ہو، یہ اس ذکر کی تعظیم ہے کہ پھول تر ہوں تو خود بھی ذکر کرتے ہیں، پھول تر ہوں خود بھی ذکر کرتے ہیں، پتے تر ہوں خود بھی ذکر کرتے ہیں، تو یہ خود بھی ذکر کریں اور ذکر کی محفل کے ماحول کو مہک اور خوشبو بھی دیں۔ بس آپ عطر چھڑکتے ہیں، اس کا بھی یہی مقصد، تاکہ کپڑوں میں، ماحول میں خوشبو آئے اور ایک ذوق پیدا ہو۔ آپ اگربتیاں جلاتے ہیں، اس کا بھی مقصد خوشبو پیدا کرنا ہے، تاکہ قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے، نعت رسول ہو رہی ہے، صلاۃ و سلام ہو رہا ہے، بس اس سے محفل کا ماحول پاکیزہ، یہ خوشبو اور مہک میں انسان کی طبیعت راغب ہوتی ہے ذکر کی طرف، فقط یہ مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے یا یہ الزام دے، اگر کوئی یہ الزام دے کہ شاید محفل میلاد میں یہ پھول اور یہ سارا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ محفل میلاد کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس پر حضور تشریف رکھیں گے آ کر، یا تشریف رکھتے ہیں، تو حاشا وک اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، آج تک اہل محبت و اہل میلاد کا نہ یہ عقیدہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ یہ محض ایک جھوٹا الزام ہے، یہ محض ایک جھوٹا الزام ہے نہ سمجھنے کے باعث۔ یہ ہرگز ہرگز اہل محبت و اہل میلاد کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور تشریف لا نہیں سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، چاہیں عالم خواب میں تشریف لے جائیں، چاہیں جسد مثالی کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح طیبہ کو یہ طاقت عطا کی ہے، روح طیبہ کو یہ طاقت
عطا کی. اس مسئلے پر اگر ائمہ فقہا اور مشائخ کبار کا حوالہ دینا شروع کر دوں تو میری زبان پر یقین کیجئے کہ شاید 1000 سے بھی تعداد بڑھ جائے. یعنی 1400 سال کے پورے زمانے میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور کے ائمہ فقہا محدثین مشائخ کبار علماء سارے کے سارے یعنی بھاری اکثریت کے ساتھ اس امر کو تسلیم نہ کرتے رہے ہوں کہ حضور روح پاک، اللہ نے حضور کی روح پاک کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں عالم ملکوت میں تشریف لے جا سکتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جسم مبارک حقیقی جو جسم اطہر ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل جسم مبارک ہے، حقیقی جسد پاک، وہ کہیں اور نہیں جاتا. وہ ہمیشہ اپنی قبر مبارک میں ہی رہتا ہے، وہ گنبد خضراء میں ہی قائم رہتا ہے، مزار پاک میں ہی رہتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں اس جسد پاک کے لیے، وہ وہی رہتا ہے. اور کہیں اگر بیداری میں بھی حضور اپنی زیارت کسی کو کروانے کے لیے تشریف لے جائیں، وہ جسد مثالی کے ساتھ جاتے. جسد، یہ ایک روح کے تمثل کا ایک علمی مسئلہ ہے کہ جبرائیل امین کو ہم نے پوری بشری شکل دے کر حضرت مریم کے پاس بھیجا. وہ جو انسانی بشری شکل میں جبرائیل امین آئے تھے، کیا جبرائیل امین کی اصل وہی شکل تھی؟ پوری بشری صورت دے کر بھیجا تو روح متمثل ہو جاتی، کسی بھی شکل میں جا سکتی. امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں، ابن القیم نے، امام سبکی نے، امام شارانی نے، امام نبھانی نے، ہزارہ علماء اور ائمہ نے بڑی کثرت کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں اس پر. جب چاہیں جسد مثالی کے ساتھ حضور تشریف لے جائیں، اور جب چاہیں کسی کے خواب کے لیے تشریف لے جائیں روحانی طور پر، تو آقا دو جہاں عالم ملکوت میں جب چاہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تشریف لے جا سکتے ہیں. یہ حضور کی کرم نوازی ہے، جس پر چاہیں کرم فرمائیں، جس مجلس پر، جس گھر پر، جس دیار کو چاہیں اپنے مبارک قدموں سے شرف بخش. حضور پر کوئی قدغن نہیں. لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے کہ محفل منعقد ہو یا مجلس منعقد ہو اور اس میں ہم کوئی جگہ متعین کر دیں اور یہ خیال رکھیں کہ یہ جگہ متعین کی ہے کہ یہاں حضور تشریف لائیں گے یا حضور تشریف رکھتے ہیں یا بیٹھیں گے یا بیٹھیں. ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس جگہ تشریف فرما ہے یا بیٹھے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں. بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں پسند فرمائیں تشریف لے جا سکتے ہیں، تشریف لا سکتے ہیں. تو جب حضور کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، حضور پر کچھ بعید نہیں کہ روح پاک کرم فرما دے، روح پاک کرم کر دے، توجہ کر دے اور غلاموں کو اپنی خوشبو سے مہکا دے. حضور پر کچھ بعید نہیں ہے. لیکن جب تک دلیل خاص اور حکم خاص نہ ہو، متعین حکم نہ ہو، تب تک ہم جگہ کا انتخاب یا ایسا خاص حکم صادر نہیں کرتے. سو یہ کہنا کہ محفل میلاد میں پھولوں کی سیج اس لیے معاذ اللہ بنائی جاتی ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں حضور تشریف فرما ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، غلط الزام. جن علماء اکابر نے محفل میلاد پر آج تک لکھا، اعلیٰ حضرت سے لے کر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اوپر نیچے جتنے اکابر نے آج تک لکھا میلاد پر اور محفل میلاد کے آداب کو بیان کیا، حاشا وکلا کسی نے آج تک نہ اسے بیان کیا، نہ یہ عقیدہ رکھا، اور نہ ہی اہل میلاد کا یہ عقیدہ. اور ایک الزام اور بھی دیا جاتا ہے مغالطے کی وجہ سے، وہ جو اختتام پر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، جیسے اب یہ محفل بھی صلاۃ و سلام پر اختتام پذیر ہوگی، تو یہ بھی الزام دیا جاتا ہے کہ شاید جو کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو اس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ اب حضور آ گئے ہیں تو ان کی آمد پر احتراماً کھڑے ہوتے ہیں. سن لیجئے اور اپنے اعتقاد کو اچھی طرح افراط و تفریط سے پاک کر لیجئے کہ یہ عقیدہ قیام میلاد میں ہرگز نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے تو یہ باطل ہے. وہ اعتقاد قائم رہا جو میں نے سمجھا دیا کہ اگر حضور چاہیں تو 100 بار کرم فرما دیں. حضور تو اگر ان کے غلام بیمار ہو جائیں تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، آقا پر تو قدغنی کوئی نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ عالم ہیں کہ ہر مسلک کے علماء ان کو پیشوا مانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب انفاس العارفین میں اس کے صفحہ 40 اور 41 پر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم سخت بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا سخت، گھر میں چارپائی پر لیٹے تھے کہ اچانک ان کے سسر حضرت شیخ عبد العزیز، ان کے سسر کا بھی یہ نام ہے، بیٹے کا بھی شاہ عبد العزیز نام، سسر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا بیٹا عبد الرحیم اپنی چارپائی کا رخ بدل لو، جدھر اس کی پائنتی ہے قدموں والا رخ ہے، ادھر سے آقا تیری عادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ جدھر چارپائی کے قدموں کا رخ ہے ادھر سے حضور عیادت فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چارپائی کا رخ بدل دیا، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ قربان جائیں ان گھروں پر جن میں حضور کے قدم پڑتے ہیں۔ حضور تشریف لے آئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے عیادت فرمائی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ کتاب فارسی میں ہے، واقعہ فارسی میں بیان کیا اور حضور کے الفاظ عربی میں درج کیے۔ حضور نے فرمایا یبنی ما حالک، میرے بیٹے عبد الرحیم تیرا کیا حال ہے؟ یہ حضور نے عیادت فرمائی، اور دست اقدس پھیرا، حضرت شاہ عبد الرحیم صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، بخار جاتا رہا، اس لیے کہ اثر بالی نے من برخیز اے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیز۔ جن کو عشق کی بیماری ہوتی ہے وہ داروؤں سے نہیں ٹھیک ہوتے، ان کا دارو فقط محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ صحت یاب ہو گئے، جب صحت یاب ہو گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم ان کے والد کے دل میں خواہش ہوئی، خیال آیا کہ معلوم نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ تشریف لانا کیسا ہے، کوئی اس کی علامت کوئی نشانی بھی مجھے دے جائیں گے یا نہیں۔ بس دل میں خیال آیا، اور محبوب ایسا ہو، اور بے شک یہ محبوب ایسا ہی ہے کہ غلاموں کے دل کے خطرات اور احوال سے آگاہ ہے۔ دل میں خیال آیا، حضور نے اپنی ریش مبارک پر دست اقدس پھیرا اور 2 موئے مبارک عطا کر دی۔ فرمایا عبد الرحیم ہم تمہیں اپنے 2 موئے مبارک دیے جا رہے ہیں، اور چونکہ اس وقت بخار کی کیفیت میں ہے تو ہم انہیں تیرے سرہانے کے نیچے رکھ چلے ہیں، جب تو اٹھے دیکھ لینا، اگر تیرے سرہانے کے نیچے میرے بال ہوں تو سمجھنا میں آیا تھا۔ جب وہ اٹھے تو حضور کے موئے مبارک موجود تھے۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چشم دید گواہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے گھر حضور کے موئے مبارک موجود، اور ان میں سے ایک موئے مبارک میرے والد گرامی نے مجھے دے دیا، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ دونوں بال حضور کی ریش مبارک کے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی ان میں کنڈل ہے۔ حضور کی زلفیں اس طرح آپس میں چھلوں کی طرح جڑی ہوئی تھی، اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا کہ زلفاں چھلے وے چھلے، زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا پر ساڑے مدنی تو تلے وے تلے۔ یہ وہ کنڈل والی زلفیں ہیں حضور کی، چھلوں کی طرح، وہ جڑے ہوئے ہیں دونوں بال۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جڑے رہتے، جب ہم اللہ کی قسم جب ان پر درود پڑھتے ہیں تو دونوں کھل جاتے ہیں۔ ارے وہ بال بھی زندہ ہیں، 1400 سال بعد آقا کے بال بھی زندہ ہیں۔ جب منہ مبارک کی زندگی کا یہ عالم ہے تو آقا کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں تک شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب ہم چٹخارے کی دھوپ میں ان منہ مبارک بالوں کو باہر نکالیں تو آج بھی بادل آ کر سایہ کر لیتا، بادل سایہ کر لیتا۔ اور ایک بار کچھ لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے، 3 آدمی، اور ان میں سے ایک شخص طہارت کے ساتھ نہ تھا، غسل اور وضو نہ تھا اس کا، غسل اس کے لیے لازم تھا، صاحب طہارت نہ تھا، اور ہمیں معلوم نہ تھا۔ وہی چابی وہی تالا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تالا نہیں کھلا، بالوں نے تالا کھلنے نہیں دیا۔ جب تالا نہ کھلا تو والد گرامی کے دل میں خیال آیا، انہوں نے فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی باوضو اور با طہارت نہیں، جاؤ۔ وہ شخص جان گیا، وہ طہارت کر کے غسل کر کے آیا، وضو کر کے
پھر اسی چابی سے کھولا تو کھل گیا، وہ وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، غیر مسلم۔ تو حاضرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر کچھ بعید نہیں، لیکن صلاۃ والسلام میں جو قیام ہے یہ فقط اس لیے کہ یہ بھی حضور پر جب سلام بھیجتے ہیں، حضور پر سلام بھیجتے ہیں تو محض سلام اور ذکر کا ایک ادب ہے، ذکر اور سلام کا ایک ادب ہے، اور شریعت نے منع نہیں کیا۔ حضور پر درود و سلام پڑھتے وقت چاہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، چاہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں، شریعت نے منع نہیں کیا۔ فرشتے سب اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ پاک اور اس کے سارے فرشتے نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں، سارے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ جب جمع کا صیغہ اضافت کے ساتھ آئے، مضاف بنے، تو وہ تعمیم اور استغراق کا فائدہ اور کلیت کا فائدہ دیتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے۔ ملائکتہ، اس کا معنی ہے سارے فرشتے حضور پر صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی فرشتوں کا کوئی ٹولہ اور کوئی طبقہ ایسا نہیں جو حضور پر صلاۃ و سلام نہ پڑھتا ہو۔ اور یاد رکھیے کہ فرشتوں میں کچھ ایسے ہیں جو بیٹھ کر تسبیح کرتے ہیں، کچھ ہیں جو رکوع میں، کچھ ہیں جو سجود میں، کچھ ہیں جو قیام کی حالت میں۔ تو فرشتے کھڑے ہو کر بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بیٹھ کر بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ جب آپ نے بیٹھ کر پڑھا، بیٹھے ہوئے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گئے، جب کھڑے ہو کر پڑھا تو قائمین فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گئے، کھڑے ہو کر پڑھنے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دونوں طریقوں پر جائز ہے۔ سنات خوانی صلاۃ و سلام بیٹھ کر ہوتا ہے، اختتام پر چونکہ تکریم و تعظیم کا تقاضا کھڑے ہونا ہوتا تو حضور کے ذکر کی تعظیم میں اور صلاۃ و سلام کی تعظیم و تکریم میں سب مل جل کر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ یہ حضور کی محفل میلاد۔ سو دوستو، آج میرا آخری پیغام اس مجلس کا یہ ہے، اور میں آپ کو حق علی وجہ البصیرت حق عرض کر رہا ہوں کہ آج ایمان کے رشتے کمزور پڑ چکے، آج آقائے دو جہاں سے عشق و محبت کے رشتے کمزور پڑ چکے، محبت کی ڈوری ڈھیلی ہو چکی۔ ایمان دو پروں کا نام ہے، ایک پر لا الہ الا اللہ کا ہے، ایک پر محمد رسول اللہ کا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پر اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی سلامت ہے، اور محمد رسول اللہ کے عشق و محبت والا پر وہ اس امت میں مادیت کے غلبے کی وجہ سے ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے۔ سو اس عشق و محبت کے رشتوں کو پھر سے زندہ کرنا، عشق و محبت کی جوت کو پھر سے جگانا، اور عشق و محبت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کو پھر سے بحال کرنا، اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر گلی گلی میں، نگر نگر میں اور گھر گھر میں آقا کی محفلیں برپا کی جائیں، حضور کی مجلسیں برپا کی جائیں، نگر نگر میرے آقا کی محفل ہو، گلی گلی میرے آقا کے ذکر کی دھوم ہو، ہر کوچے میں میرے آقا کی محفلوں کی دھوم ہو، ہوائیں فضائیں مست ہوں، صلاۃ و سلام کی آوازیں ہر طرف سے گونج رہی ہوں، آپ کے کان، آپ کے دل، آپ کے جسم جتنی کثرت سے حضور کا ذکر سنیں گے، نعتیں سنیں گے، صلاۃ و سلام کا ذکر سنیں گے، رفتہ رفتہ اثر ہوتا جائے گا، محبت کا رنگ چڑھتا جائے گا، عشق کا تعلق ملتا جائے گا، اور جو جو عشق و محبت رسالت بیدار ہوتا جائے گا تو ایمان کو طاقت ملتی جائے گی، کہ ایمان کی طاقت اسی محبت سے ہے۔ یہ محبت ہے تو ایمان سلامت ہے، یہ محبت نہیں تو ایمان مردہ ہے۔ اللہ پاک میری دعا ہے ان دوستوں کو بھی سلامت رکھے جو یہ محفلیں برپا کرتے ہیں۔ ارے جو حضور کے ذکر کی دھوم مچاتا ہے، اللہ اسے زندہ و سلامت رکھتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی سنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ محبوب، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ حضور کے ذکر کی دھوم کون مچا رہا ہے؟ بولیے، اللہ۔ میرے آقا کے ذکر کی دھوم کون مچا رہا ہے؟ اللہ۔ حضور کے ذکر کی دھوم کون مچا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کا فعل ہے۔ آپ کا دل چاہے تو اس طرف شامل ہو جائیے، دل چاہے تو دوسری راہ اختیار کر لیجیے۔ اچھائی کی راہ کھلی ہے، برائی کی راہ بھی کھلی ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ پاک حضور کے نعت خوانوں کو بھی سلامت رکھے کہ ان کے دم سے حضور کی نعتوں کا ذکر ہے، ان کے دم سے چرچا تو پھر بھی سلامت رہے گا۔ حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے، اللہ پاک کسی کو کسی کام کے لیے چن لیتا۔ یہ وہ زبانیں ہیں جو حضور کی نعت کے لیے چن لی گئیں، جو حضور کی نعت کے لیے چن لی گئیں۔ ارے میرا یہ دل کرتا ہے، اللہ گواہ ہے،
کہ ان زبانوں سے صبح و شام، ان نعت خانوں کی زبان سے صبح و شام حضور کا ذکر ہوتا ہے، اگر ان کے جوتے مل جائیں تو اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ سر پہ رکھ لوں، اس لیے کہ یہ ان خوش نصیبوں کے جوتے ہیں کہ جن کا کام ہی ہر وقت حضور کی دھوم مچانا ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ پاک تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان منتظمین کے اہتمام کو قبول فرمائے، اور اس مرکز کو بھی برکت دے کہ یہاں بھی ایسی محفلیں بپا ہوتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔